اور مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل ہے، اور ایک سیاسی اور مستحکم افغانستان وہ پاکستان کو مطلوب ہے۔ پی ڈی ایم کے قائدین نے بڑی تفصیل کے ساتھ داخلہ اور خارجہ معاملات اور حالات کا جائزہ لیا اور اپنے خیالات و خدشات کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے اجلاس نے مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود اپوزیشن کو اس بارے میں اعتماد میں لیا جائے، کیونکہ پارلیمنٹ کا ایک بڑا حقیقی اور اہم حصہ ملک کو درپیش اس صورتحال سے آگاہ نہیں ہے، کیوں ان سے حقائق چھپائے جا رہے ہیں۔ اجلاس نے ملک میں بدترین مہنگائی کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حکومت نے مہنگائی، بے روزگاری اور ظلم کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ عوام کا جینا دوبھر ہو چکا ہے۔ ظالمانہ ٹیکسوں اور آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے عوام کے وجود سے خون کا آخری قطرہ بھی نچوڑا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اپنے اگلے اقدامات کا جو شیڈول دیا ہے، 21 اگست کو اسلام آباد میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا، جس میں کچھ تجاویز جو یہاں اجلاس میں پیش ہوئیں اس پر تمام پارٹیاں اپنے اپنی جماعتوں سے مشاورت کے بعد پھر اکٹھی ہوں گی، تاکہ اتفاق رائے کے ساتھ ان تمام تجاویز کو عملی شکل دی جا سکے۔ 28 اگست بروز ہفتہ کراچی میں سربراہی اجلاس ہوگا اور اسٹیئرنگ کمیٹی کے تجاویز پر اس میں غور بھی کیا جائے گا اور فیصلے بھی صادر کیے جائیں گے۔ 29 اگست بروز اتوار کراچی میں پی ڈی ایم کے زیر اہتمام عظیم الشان اور فقید المثال جلسہ عام منعقد کیا جائے گا۔ اس وقت ملک میں آئینی حکمرانی مفقود ہے اور آئینی ادارے عضو معطل بنا دیے گئے ہیں۔ اظہار رائے کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ میڈیا پر بدترین آمرانہ قدغنیں عائد ہیں۔ صحافیوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال پر شدید تشویش ظاہر کی گئی اور ان اقدامات کا سخت الفاظ میں نوٹس لیا گیا اور مذمت کی گئی۔ پی ڈی ایم کے جو بنیادی مقاصد ہیں اس کے اس محور کو اب ہمیں یقینی بنانا ہوگا کہ تمام ادارے اپنی آئینی اور قانونی حدود میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں کما حق نبھائیں جو ان کے ذمہ قانون کے مطابق سپرد کی گئی ہیں، اور اپنے دائرۂ کار سے باہر انہیں اپنا کردار ختم کر دینا چاہیے، تاکہ ملک آئین کی پٹڑی پر دوبارہ چلنے کے قابل ہو سکے۔ حکومت نے جو یک طرفہ طور پر انتخابی اصلاحات کی بات کی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کسی مشین کی بھی بات کی ہے، اور سنا یہ ہے کہ یہ مشین دھاندلی کرنے کا سب سے آسان ترین طریقہ ہے۔ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یک طرفہ انتخابی اصلاحات یا اس حوالے سے اقدامات مسترد کیے جاتے ہیں۔ 2018 25 جولائی اور 2021 25 جولائی کشمیر کے الیکشن کے نتائج، یہ عام انتخابات کے نتائج کو پی ڈی ایم مسترد کر رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو یہ حق حاصل ہے، اور یہ عوام ہی کا حق ہے کہ وہ اپنے نمائندے اپنی آزادی رائے سے چنیں۔ یہ حق کسی بھی بہانے عوام سے چھیننے نہیں دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک پر
الیکشن چور سلیکٹڈ حکومت مسلط ہے، ان کی ہر قسم کی انتخابی اصلاحات اور قانون سازی کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نیب اور FIA سیاسی ادارے بن چکے ہیں اور اپنی آزاد اور غیر جانبدارانہ ساکھ قطعی طور پر کھو چکے ہیں اور صرف اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم اظہار رائے کی آئینی آزادی، میڈیا کے حقوق پر قدغنوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے صحافیوں پر FIA کے ذریعے مقدمات کو مسترد کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام مقدمات واپس لیے جائیں اور میڈیا کو دبانے اور ان کی زبان بندی کی غنڈہ گردی بند کر دی جائے۔ اور آپ کو ایک خوشخبری دوں کہ جناب آفتاب خان شیرپاؤ کو PDM کا سینئر نائب صدر چن لیا گیا ہے۔ آپ کو اجلاس نے فیصلہ کیا کہ PDM اپنی تمام تر توجہ اور توانائیاں ملک میں شفاف اور آزادانہ انتخابات منعقد کرانے پر مرکوز کرے۔ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ کے نظام کو ختم کیا گیا، سپریم کورٹ نے اس کو بحال کیا، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جو واضح طور پر توہین عدالت اور قانون شکنی ہے۔ اجلاس نے جناب عثمان کاکڑ صاحب کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا عبدالرزاق سکندر صاحب کی وفات پر اظہار تعزیت کیا اور ان ہر دو رہنماؤں کے خاندانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کی اور ان کے لیے دعا کی۔ باری باری کرنے ایک پولیٹیکل ایشو ہے میرے نزدیک، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نواز شریف پاکستان میں نہ آئے اور یہ تاثر بھی دینا چاہتے ہیں کہ اب شاید مجبوراً ان کو آنا پڑے گا۔ میرے خیال میں یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے اور اس پر زیادہ وضاحت جو ہے میاں شہباز شریف صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ جی آپ نے بہت شکریہ، حضرت مولانا نے بات وضاحت سے بیان کر دی، لیکن میں ریٹریٹ کروں گا کہ ان کا وہاں پر علاج جاری ہے، وہاں پر ان کی دل کی مرض کے حوالے سے ایک انٹرونشن ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر کے ساتھ باقاعدہ وہاں پر ریگولر ان کے چیک اپس ہوتے ہیں اور مناسب وقت پر ان کی دل کی ٹریٹمنٹ ہونی ہے، اس لیے وہ علاج کرائے بغیر پاکستان نہیں آئیں گے۔ میرا خیال میں حکومت اس کے اوپر سیاست کر رہی ہے۔ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ایسے معاملوں کے اوپر 3 ٹائم پرائم منسٹر ان کی صحت کے حوالے سے سیاست کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت گریلی حرکت ہے، اور اس کی مثال میں آپ کو ایک دکھی دل کے ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ جب میاں صاحب کی اہلیہ بستر مرگ پر تھی تو میں سبھی نہیں، بعض ٹیلی ویژن چینلز پر کس طرح کی گری ہوئی گفتگو کی جاتی تھی کہ وہ بیمار نہیں ہیں، اور یہ سارا ایک میں کیا کہوں، الفاظ منہ پہ نہیں آتے کہ میں وہ بات جو ان میڈیا چینل میں ہوتی تھی بیان کر سکوں۔ لہٰذا میری بڑے ادب سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر سیاست نہ کی جائے۔ جی آپ یہ بھی بتائیے گا کہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ جو ملک مخالف جتنے بھی ٹویٹس یا مہم چل رہی ہے اس کے پیچھے نون لیگ اور JUI فیل ہے۔ کس بارے میں؟ سوشل میڈیا پہ ملک مخالف کیمپین
میرے خیال میں ہم سے زیادہ پاکستان کا نہ کوئی وفادار ہے اور نہ ہم کسی کو اپنے سے زیادہ ملک کا وفادار سمجھتے ہیں. یہ ملک کے چاچے مامے بننے والے اپنے گھروں میں آرام سے رہیں. ہماری نظر میں یہ ہم سے بہت پیچھے ہے اور نہ ہی ہماری وفاداری کا مقابلہ کر سکتے ہیں. خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے ملک پر کوئی امتحان آئے تو پھر مورچے پر یہ جمعیت کے فقراء جو ہے اور یہ خاکسار کھڑے ہوں گے. پھر یہ جو موم بتی مافیا ہے یہ خدا جانے کہاں ہوگی. خالد صاحب بات کریں. جی دیکھیے 5 سال پورے کرنا یا نہ کرنا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کی پشت پہ کون ہے اور اصل قوت اس کی کیا ہے. جو لائے ہیں وہی ان کو باقی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بات کہ تسلسل کے ساتھ اور پوری استقامت کے ساتھ پی ڈی ایم جس موقف پہ ڈٹی ہوئی ہے میرے خیال میں یہ آنے والے مستقبل کو دھاندلیوں سے آپ کے انتخابات کو محفوظ کرے. خالد صاحب ایک منٹ. دیکھیں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 72 سال پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ ناکام وزیر اعظم، ناکام حکومت جو ہر محاذ پر مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کا شاخسانہ ہے. اب دیکھیے کہ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے. انہوں نے بجٹ کے موقع کے اوپر قوم کے ساتھ دروغ گوئی کے ساتھ کام لیا، غلط بیانی کی کہ ہم بجٹ کے بعد کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے. آج صرف 2 مہینے نہیں گزرے کہ ٹیکسوں کی بھرمار ہو گئی. غریب آدمی یعنی گاڑی سستی اور روٹی مہنگی، گاڑی سستی، پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، بجلی مہنگی، دودھ، چینی، ہر چیز غریب آدمی کی اس کی جو گرفت سے باہر ہو گئی. اسی طریقے سے فورن پالیسی کے محاذ پر جس طرح آئسولیشن کا شکار پاکستان ہوا ہے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے میں نے ایسی سنگین صورتحال پہلے کبھی نہیں دیکھی. اور بات سنیں جو بائیڈن ان کو فون کرتا نہیں اور مودی ان کا فون اٹھاتا نہیں. یہ ہے ان کی خرچہ پالیسی. مس کال بھی نہیں دیتے. وہاں پر ڈیم کے جیسے سے آپ کا بیان آیا تھا کہ اس کی کچھ کٹنگ جاری ہے اور کاشفے اور آیا تھا کہ آپ کے حوالے سے کہ افغانستان میں طالبان جب میری اپنی پارٹی کا جلسہ ہوگا تو اس میں اس کا جواب مریم عباس کریں. آخری سوال لے لیں. جی فرمائیں. دیکھیں یہ بات آپ ٹوسٹ نہ کریں، میں معافی چاہتا ہوں. ڈونٹ ٹوسٹ فیکٹس. میں نے یہ جو 3 مہینے جو پی ٹی ایم غیر فعال ہوا یا فعال ہوا، کیا یہ میں نے کیا ہے؟ بتائیں مجھے. کس طرح جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی پی ڈی ایم کی اس میں میاں صاحب شریک تھے. اس میں پچھلی میں بھی تھے بھائی، اس میں شریک تھے. جلسہ کراچی کا اس لیے مؤخر ہوا کووڈ کی وجہ سے، اور محرم کا بھی کی آمد اس کا بھی احترام ہے. اور یہ بات رہی کہ مفاہمت کی میں 2 انٹرویوز میں بات آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا چکا ہوں. پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم مسلم لیگ نون فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتی ہے، آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتی ہے. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، ہماری سوچ ہے، اور اسی کے گرد ہماری سیاست ریوالو کر رہی ہے. مفاہمت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ کیا ان 30 سالوں میں اگر آپ کی بات
बहस बराए बहस मान लें तो क्या उस नतीजे में 30 साल में मेरे ज़ात को क्या मिला? काइंडली ज़रा मेहरबानी करके आप बड़े जिम्मेदार साहब हैं। थैंक यू वेरी मच।